بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیا۔ دوستو، اس واقعے کے پہلی پارٹ نشر کی گئی ہے۔ آج ہم اس واقعے کے دوسری پارٹ کو نشر کر رہے ہیں۔ پہلے واقعے کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آخر کار اوقات کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیج دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنا پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہو وہ دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھے، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر بنیامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑو۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤ گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤ یا خود حاضر ہونے کی اجازت دے، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے۔
تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لے کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے اور اس قافلہ سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا تمہارے دلوں نے یہ بات گڑھ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے سگے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اللہ کے رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے کہ آپ پورا غلط دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہے تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن و آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا آپ سب کو دیہات و بیابان سے یہاں لے کر آیا، بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے۔
یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسے کسی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائش پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کے معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی ان کو معاف کر دیا۔ بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔